اور اب اللہ نے زمین آپ پر اس طرح تنگ کر دی ہے کہ ایسے تنگ کر دی ہے کہ یہ تو ہو گیا کہ زمین آپ پر تنگی، اب جا کر کے کہتے طالبان کو کہ ہمارے ملک میں امن و سکون نہیں ہے، تم بھی ہمارے ساتھ دے دو۔ تم بھی ہمارے ساتھ دے دو، تم بھی ہمارے ساتھ دے دو، تم بھی ہمارے ساتھ دے۔ آپ 22 کروڑ ہیں، وہ 4 کروڑ ہیں۔ آپ 22 کروڑ ہیں، وہ 4 کروڑ ہیں۔ آپ کے ہاں قدم قدم پہ مدرسہ ہے، آپ کے ہاں قدم قدم پہ مدرسہ ہے، لیکن کمال ہے انگریز کا، شاباش اس انگریز کو، واہ انگریز واہ۔ اس نے مولوی أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ ایک انصاری منافق مسلمان جھگڑا ہو گیا ان کا ایک یہودی کے ساتھ۔ یہودی کہہ رہا ہے چلو محمد رسول اللہ کے پاس فیصلے لے جاتے ہیں، منافق کہہ رہا ہے کہ نہیں، کعب بن اشرف کے پاس جو یہودیوں کا بڑا مسلمان کہہ رہا ہے، یعنی فوٹو اسٹیٹ مسلمان کہتے ہیں کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں جو یہودیوں کا بڑا ہے، آپ کے بڑے کے پاس جاتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ نہیں، یہودی بھی سمجھتا ہے کہ ہمارا 2 نمبر کا سردار ہوتا ہے کعب بن اشرف بے غیرت، وہ انصاف فراہم نہیں کرے گا۔ یہودی زور لگاتا ہے، کہتے ہیں جانا ہے محمد کے پاس جانا ہے، اس کو سمجھتا بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ناراض نہ ہونا، آج آپ کے ملک کا زور ہے، آج آپ کے ملک کا زور ہے کہ جی اسلامی قانون نہ ہو، یہ نہ ہو، بخاری نہ ہو، مسلم نہ ہو، ترمذی نہ ہو، نسائی نہ ہو، ابو داؤد نہ ہو، محمد رسول اللہ کے ارشادات اور فرامین نہ ہو۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو زور لگا رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں۔ آپ کے ملک میں، آپ کی قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں انڈیا کے قوانین ہیں، انگریز کے برطانیہ کے قوانین ہیں۔ جی ہاں، اور اب اللہ نے زمین آپ پر اس طرح تنگ کر دی ہے کہ ایسے تنگ کر دی ہے کہ یہ تو ہو گیا کہ زمین آپ پر تنگی، اب جا کر کے کہتے طالبان کو کہ ہمارے ملک میں امن و سکون نہیں ہے، تم بھی ہمارے ساتھ دے دو۔ تم بھی ہمارے ساتھ دے دو، تم بھی ہمارے ساتھ دے دو، تم بھی ہمارے ساتھ دے۔ آپ 22 کروڑ ہیں، وہ 4 کروڑ ہیں۔ آپ 22 کروڑ ہیں، وہ 4 کروڑ ہیں۔ آپ کے ہاں قدم قدم پہ مدرسہ ہے، آپ کے ہاں قدم قدم پہ مدرسہ ہے، لیکن کمال ہے انگریز کا، شاباش اس انگریز کو، واہ انگریز واہ۔ اس نے مولویوں کو ایسا تتر بتر کر دیا کہ مولوی یہاں ہر ایک کی اپنی پارٹی بنی ہوئی ہے، مولوی اسلامی قانون نافذ کر بھی نہیں سکتا، اپنا طاقت دکھا بھی نہیں سکتے، درمیان میں لٹیرے ظالم دجال اور قذاب وہ حکومت کر رہے، مولوی آپس میں جماعتوں میں بٹے ہوئی۔ تو 22 کروڑ والا جا کر کے اب ان سے کہتے کہ ہمارے ساتھ امن و امان میں تعاون کرو، ہمیں تحفظ فراہم کرو۔ پرسو ترسو ان کی حکومت بن گئی اور ڈالر پہ وہ تھوک رہے، روز بر روز ڈالر نیچے جا رہا ہے۔ میں باہر ملک جانا چاہتا ہوں، میں سعودیہ جانا چاہتا ہوں، میں دبئی قطر جانا چاہتا ہوں، تو مجھے ڈالر کی ضرورت ہے۔ ڈالر باہر ڈالر چلتا ہے، ڈالر میرے خود مسلمان ممالک بھی وہ پاکستانی پیسے کو چلاتا نہیں ہے، ڈالر، تو ڈالر میں پھر کیا کروں؟ ڈالر میں یہ کر دوں کہ اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ہے کہ ڈالر میں یہ کروں 2.5 لاکھ روپے لے کر کے دے دوں تو 1000 ڈالر مجھے ملیں گے۔ واہ، 2.5 لاکھ روپے دے دوں مجھے 1000 ڈالر مل جائیں گے۔ مسلمانوں سوئے کہاں ہوں؟ میں عرض کر رہا تھا اس قسم کا مسلمان جیسے کہ ہم ہیں نا، الیاذ باللہ، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ مسلمان کہہ رہا ہے یعنی منافق کہ یہودی کعب بن اشرف کے پاس فیصلے لے جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہودی کہتا ہے کہ نہیں، کعب بن اشرف 2 نمبری ہے، کعب بن اشرف ہمارا بڑا ہے لیکن 2 نمبری ہے، میں تمہارے محمد کے نبوت کا قائل نبی نہیں مانتا، ہماری ضد اپنی جگہ پر ہے، لیکن محمد کے کوئی 2 نمبری کام ابھی تک سنا بھی نہیں ہے، چلو محمد کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی کو بھی یقین ہے کہ مجھے انصاف ملے گا، محمد رسول اللہ سے ملے گا۔
آخر کے دونوں نے زوری یہود نے کھینچ کر کے مسلمان کو یعنی منافق کو لایا محمد رسول اللہ کے پاس. جب آگے دونوں نے اپنے ماجرا اپنے دعویٰ سنایا, سنانے کے بعد میرے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا, محمد تجھ پہ قربان جاؤں, میرے ماں باپ قربان جائیں, محمد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان جائیں. آسمان بھی آج بھی رو رہا ہے, زمین بھی رو رہی ہے, پہاڑ بھی رو رہے ہیں. تاریخ یہودی بھی اس کو یاد رکھیں کہ آمنہ کا لال جس کا حق ہے اس کو دے رہا ہے. مسلمانوں سوچو تو صحیح, اس کے بعد اسلام کی حقانیت آپ کو کیا چاہیے؟ اس کے بعد قرآن کی حقانیت پر آپ کو کیا چاہیے کہ ہم یہودیوں کو ان کے حق دے رہے ہیں. یہودیوں کو اگر مولویوں کی حکومت آ جائے نا تو اس کا اپنا بیٹا زنا بھی کرے, شراب بھی پیے, اس کو کوڑے نہیں لگیں گے. مولوی کا بیٹا اگر زنا بھی کرے, شراب بھی پیے, مولوی کہے گا یہ زنا نہیں ہے. زنا کی تعریف یہ ہے کہ براہ راست ٹچ ہو جائے, دونوں کھال آپس میں مل جائے, یہاں درمیان میں کپڑا تھا, لہذا اس پر زنا کی حقیقت صادق نہیں آ رہی ہے. میرے شیخ مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اسلام کے سامنے رکاوٹ ہم لوگ مولوی خود ہیں, ہم خود رکاوٹ ہے. یہودی کہہ رہا ہے, اور میں نے عرض کیا کہ تاریخ نے دیکھا, آج بھی یہودیوں سے پتہ کرو, یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں. یہودی بھی دیکھ رہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر بھی اس منافق کو خارش ہو گئی, اور وہ منافق کہہ رہا ہے کہ نہیں, میں اس فیصلے کو نہیں مانتا. جاتے عمر کے پاس, اس کو پتا تھا, وہ یہ سمجھنا تھا عمر جذباتی آدمی ہے, غصے والا آدمی ہے. عمر کہے گا کہ یہودی کون ہوتا ہے کہ میں یہ چیز اٹھا کر کے یہودی کو دے دوں, اپنے مسلمان کو چھوڑو. کرے کوئی اس طرح اپنی پارٹی, کوئی مقدمہ آپ کے پاس آ جائے اور آپ اپنی پارٹی والوں کو ہرا دیں, آپ کے پاس مقدمہ آ جائیں, آپ اپنے بھائی کو ہرا دیں, آپ کے پاس مقدمہ آ جائے, باپ کے ساتھ کسی کا جھگڑا, آپ اپنے باپ کو ہرا دیں, آپ کے پاس مقدمہ آ جائے, آپ اپنے یہ کہ عزیز و اقارب کے چچا کو ہرا دیں, تو پھر میں مانوں کہ تیرے سینے کے اندر ایمان ہے. لیکن یہاں ہوا کہ دنیا نے دیکھا کہ وہ کلمہ پڑھنے والا اندر کلمہ داخل نہیں, وہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے, اوپر سے صوفی بنا ہوا, بزرگ بنا ہوا ہے, لیکن حق بحقدار رسید, حق جس کا ہے اس کو مل رہا ہے. محمد رسول اللہ کے پاس وہ روشنی موجود ہے. آپ نے جب دیکھا, دونوں کے بات سنی, فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا. یہودی نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, جائیں گے عمر کے پاس, جائیں گے عمر کے پاس. حضرت عمر ان دنوں میں جج تھے, لیکن ذیلی جج تھے. جج تھے, وہ بھی جج تھے, کورٹ کے جج تھے, جج بھی تھے, اور مزے کی بات یہ کہ جلاد بھی تھے. سب کا سبحان اللہ. یہ جلاد بھی تھے, جیسے کہ ہماری حکومتوں میں کوئی جلاد ہوتا ہے نا, کوئی جلاد. حضرت عمر, یہ آپ کو بہت کم مولویوں نے بتایا ہوگا, ایسا نہیں ہے, وہ جلاد بھی تھا. گئے عمر کے پاس, یہودی نے کہا سرکار ہم آپ کے نبی کے پاس گئے, یہ آپ کا مسلمان صوفی صاحب, ہم گئے آپ کے نبی کے پاس گئے, اور یہ صوفی صاحب جو ہے نا وہ میرے فیصلے, وہ نبی کے فیصلے کو نہیں مان رہا ہے. حضرت عمر نے فرمایا اچھا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ مسلمان سے پوچھا جو اوپر سے مسلمان. حضرت عمر نے فرمایا میں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ فرمایا ہاں صحیح کہہ رہا ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ نظر ثانی فرمائیں اس فیصلے پر کہ یہودی کیسے جیتے. محمد رسول اللہ میں سطحی طور پر فیصلہ کیا ہوگا اور اس کی یہودیت کو دیکھا نہیں. میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں, یہ یہودی ہوں. حضرت عمر نے فرمایا اچھا بات اس طرح ہے. کہا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں. اندر سے گیا, چادر میں چھپا کر کے تلوار لائی, گھر سے دے مارا اس کو, ادھر گردن اس کی اڑا دی. فرمایا جو محمد کے فیصلے کو نہ مانے عمر اس کا اس طرح فیصلہ کرتا, جو محمد رسول اللہ. اس لیے قرآن اسی کے ساتھ کہتا ہے, فرماتے ہیں نبی کو بھیجا اس لیے جاتا ہے کہ نبی کی بات مانی جائے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ارے اسی کے ساتھ آیت ہے, نبی کو بھیجا اس لیے جاتا ہے کہ سارے فیصلے نبی کی اطاعت کے تحت ہوں گے, نبی کی اطاعت کی نگرانی میں ہوں گے, ساری بات نبی کی بات. اور میرا نبی اتنا معطل ہو چکا ہے اور وہ اس کو آپ نے چھٹی کرا دی ہے. نبی کی بات نہیں, فیصلہ عمر کرے گا, محمد کے ہوتے ہوئے عمر فیصلہ کرے گا, اور محمد کے ہوتے ہوئے یہودی فیصلے کریں گے. کعب بن اشرف صبر کرو, استاپ دغا 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 جا کر کے تل. السلام علیکم. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے.